قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کو سورہ رحمان کہتے ہیں، اور اسی میں ایک آیت آتی ہے جس کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتے ہیں۔ یہ آیت، یہ صورت ہر کسی نے پڑھ رکھی ہوگی اور ہر کوئی اس کے متعلق جانتا ہوگا، لیکن اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کون سی نعمتیں اس کے اندر دفن ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوگے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے، کون سی نعمتیں اس کو پڑھنے سے ملتی ہے، اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس کو پڑھنے سے بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیے ہیں اپنے بندوں کے اوپر، ان کے بارے میں بات کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو انسان کو عطا کی ہے، وہ ساری چیزیں اس آیات کے اندر گنوائی ہے تاکہ بندہ ان سب کو جان کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے اس صورت کو اتارا گیا ہے تاکہ اللہ کا جو نیک بندہ ہے، جو اس کی نعمتوں کو جانتا ہے، وہ ساری نعمتیں جان کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ دوستو، سورہ رحمان کے فضائل بہت سارے ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کی فضیلت حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور روایتوں سے بھی ثابت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد وہ چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہو جو ایک عام انسان حاصل نہیں کر سکتا، یعنی وہ چیزیں یہاں تک کہ روحانی مخلوقات کو دیکھنا یا پھر ان سے باتیں کرنا، بلکہ بہت سارے ایسے قصے بھی آپ کو سننے میں مل جائیں گے جو سورہ رحمان کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگوں نے روحانی مخلوقات سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے پچھلے زمانے میں۔ بلکہ سورہ رحمان کو لے کر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے اللہ کے ولیوں نے اس کو پڑھا اور وہ اس کو پڑھ کر کے ایسی دنیا میں جایا کرتے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نظر آنا، یا پھر اس صورت کے ذریعے سے وہ جیل کے اندر بند ہو کر کے بھی باہر نظر آیا کرتے تھے۔ جیسے آپ تاج الدین بابا کا واقعہ لے لو، بہت سارے ایسے اللہ کے ولیوں کے واقعے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جس کو کرنے سے وہ عجیب دنیا میں چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو پوری صورت نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ اس میں جو الفاظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی صورت ہی آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے جو کرشمے ملتے ہیں وہ دیکھنے لائق ہوتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے جس کے متعلق آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا، اور نہ ہی آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ اتنی بڑی فضیلتیں اس سے مل سکتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ رحمان سے یہ جو ورڈ میں نے بتایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو نکال کر 31 مرتبہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد میں اس عمل کو کرتا رہے، اس عمل کو 9 دن تک کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 9 دن کے بعد دیکھے کہ اس کی قسمت کس طریقے سے سنورتی ہے، کس طریقے سے اس کو وہ چیزیں ملتی ہے جو وہ پانا چاہتا ہے، جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ہونے والے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں جادو ہو، کسی کے گھر میں جن کا سایہ ہو، یا پھر کسی کے گھر میں عاصب ہو، اگر کوئی بندہ اس کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر کسی کے اوپر جناتی یا پھر انسانی بندش لگ جائے یا پھر بری نظر لگ جائے اور اس کی وجہ سے اس کے کام نہیں چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس کو 31 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، اور پھر جس کے اوپر ہوا ہے اس کے اوپر دم کرے، اور پانی پر دم کر کے بھی اس کو پلائے۔ یہ جو عمل ہے صرف 3 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کی کتنی ہی خطرناک نظر اور کتنی ہی خطرناک بندش کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹ جائے گی۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ رزق کے لیے پریشان رہتا ہے، روزی کے لیے پریشان رہتا ہے، اور اس کو رزق ملتا ہی نہیں ہے، رزق کے لیے در بدر پھرتا رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 31 مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو پریشانی ہوگی رزق کی، وہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی۔ اس کے ذریعے سے عاصب، جنات کا اثر اور ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات دیکھا جائے تو اس کے ذریعے سے رزق بھی بے شمار آتا ہے، اور اس کا نقش ملتا ہے جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہ پاس رکھنے سے آپ کے جیب میں، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگ جاتی ہے، ہر تنگی دور ہوتی ہے، ہر پریشانی آپ کی دور ہو جاتی ہے اگر اس کا نقش آپ کے پاس موجود ہے تو۔ اس کا نقش جس کے پاس ہوتا ہے اس کو دنیا میں کہیں پر بھی رسوائی دیکھنے کو نہیں ملتی، ہر جگہ پر کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے، ہر جگہ پر ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مختصر سے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ رحمان کے فائدے، اگر اور بھی جاننا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو۔